السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں جو بعض سوالات گفتگو کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں، اس میں سے کچھ سوالات آج ہمارے سامنے ہیں، اور سوالات کا جو نظم سیشن طے کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مہینے کے آخری سیشن میں کچھ سوالات جو ہوں گے اہم ہوں گے ان کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پچھلے مہینے میں شاید یہ کام نہیں ہو سکا، بھول گئے ہم، تو بہرحال اس لیے آج کا یہ جو دوسرا سیشن ہے مختصر وقت میں چند سوالات ہیں، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جدید مناہج میں جہاں بہت ساری باتیں سلفی منہج کے علاوہ آتی ہیں اور ان کے اوپر کتاب و سنت اور سلف امت کے علماء یا منہج سلف کے علماء کے اقوال اور فرمودات کی روشنی میں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور صحیح موقف کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے امت کے عوام کو، خواص کو، بھائیوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نئے راستے ہیں جو سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ افکار ہیں جو سلف کے افکار سے مختلف ہیں، یہ عقائد ہیں جو ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض باتیں جو آتی ہیں ان میں کچھ سوالات بھی بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال، پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ گروپس بنانا کیسا ہے دعوت کے نام پر، دعوت کے نام پر گروپ بنانا کیسا ہے؟ ایسے ہی اسی سے جڑا ہوا ایک اور ہے، ایک شق سوال کی ہے کہ دعویٰ سینٹر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ جماعت کے حق میں ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو آج کل کے وقت کا یہ ایک بہت زیادہ عام مسئلہ ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے، بہت زیادہ تجسس کا مسئلہ بھی ہے، اور دراصل بہت زیادہ فکر مندی والا موضوع ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے، گروپس بنانا، گروپس کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ تو گروپ بندی، فرقہ واریت ایسے بھی اسلام کی نظر میں حد درجہ قابل مذمت ہے، قرآن کی آیات میں، احادیث میں، لیکن وہ گروپ جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مذمت جن کی بیان کی گئی، اس گروپ بازی سے مراد ہے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہے نا، صحیح عقیدے کے خلاف، صحیح منہج کے خلاف، الگ کوئی رخ، الگ کوئی نظریہ، الگ کوئی فکر لے کر کے چلنا، اس کی ممانعت صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہاں دعوت کے نام پر لکھا ہوا ہے، دعوت کے نام پر بھی دو چیزیں ہیں اس کے اندر، جیسا کہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ دعوت کے نام پر جو گروپ بنائے جاتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بالکل منہج سلف سے ہٹ کر کے دعوت کے کام کرنے کے لیے کوئی گروپ بنا لیتے ہیں، یہ جماعت، یہ جماعت، یہ جماعت، یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فاؤنڈیشن، یا مثال یہ سینٹر، اس طرح سے مختلف لوگ مختلف گروپس بناتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو گروپس بنتے ہیں، ان گروپوں کی جو دعوت کا مشن ہوتا ہے یا جو لائحہ عمل ہوتا ہے دعوت کا، وہ لائحہ عمل سلف امت کے منہج کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ راہ صوفیت کی راہ کبھی ہوتی ہے، وہ راہ عقلانیت کی راہ کبھی ہوتی ہے، وہ راہ رافضیت کی راہ کبھی ہوتی ہے، وہ راہ صوفیت کی راہ کبھی ہوتی ہے، وہ راہ انکار سنت کی کبھی ہوتی ہے، وغیرہ مختلف راہیں، مختلف رخ جو ہے نا، وہ دعوت کے نام پر لوگ گروپ بنا کر کے اور اسی مشن پر کام کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر ویسے ہی قابل مذمت ہیں جیسے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اسی طرح مضمون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو صراحت کے ساتھ سلف امت کا جو منہج ہے، کتاب، سنت، صحابہ کا طریقہ، اسے ہٹ کر کے صوفیت کی راہ، عقلانیت کی راہ، خروج کی راہ، یا ایسے ہی مثال کے طور پر
ہے نا، تصوف کی راہ، شخصیت پرستی کی راہ، یہ جو راہیں اختیار کی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس سے بری ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے دین سے بری، کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اسلام کے اندر ایک راستہ ہے کتاب کا، سنت کا، اور اسی راستے کو صحابہ نے سمجھ لیا، عمل کر لیا، برت لیا، پہنچا دیا، وہی ہمارے لیے دین ہونا چاہیے۔ تو اب نئے افکار، نئے عقیدے، نئے نظریے جو کتاب و سنت اور سلف امت کی منہج کے خلاف ہیں، تحریکیت ہے، خروج ہے، بغاوت ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، قبر پرستی ہے، تصوف ہے، وحدت الوجود ہے، اعتزال ہے، عقلانیت ہے نا، یہ سارے فرقے بہرحال حد درجہ مذموم ہیں، کیونکہ سنت اور سلف کے منہج کے سراسر الگ راستے پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ قسم ہے سلفیت کی راہ کے اندر، سلفیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے گروپس بنانا، بہت سارے سینٹرز بنا لینا، بہت سارے ادارے الگ الگ قائم کر لینا، بہت ساری شعبے الگ الگ بنا لینا، ہے نا، اور اس طرح سے یہ کہنا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، منہج سلف پر چل رہے ہیں، اور اسی مشن کو، اسی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ادارہ قائم کیا، ہم نے شعبہ قائم کیا، ہم نے یہ سینٹر بنایا، ہم نے فاؤنڈیشن بنایا، ہم نے یہ مثال کے ایسوسیشن، کچھ بھی بنایا، اسلام سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی اس طرح کے کام کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر عمومی طور پر اگر اس کا حکم دیکھا جائے تو عمومی طور پر اس کا حکم جواز کا ہے، عمومی طور پر اس کا حکم جواز کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلفیت کی کاز کو، سلفیت کے مشن کو اور اس کی سرگرمیوں کو دور تک پہنچانے کے لیے، کام کو بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو سرسری طور پر تو یہ اس کا حکم جواز کا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اور اچھی چیز ہے، خیر کا باعث ہے۔ لیکن مشکل کہاں آ جا رہی ہے؟ مشکل یہاں آ جا رہی ہے کہ جب کتاب و سنت کا ایک مستحکم پلیٹ فارم موجود ہو، اور اس پلیٹ فارم سے جڑی ہوئی بہت زیادہ معتبر قیادتیں ہوں، جو علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، امت کی مصلحت کے اعتبار سے، حالات و ظروف میں امت کی صحیح قیادت اور رہنمائی کے اعتبار سے حد درجہ مستند اور معتبر ہوں، اور بڑے علماء جو سلف امت کی راہ پر چلنے کے لیے اور اپنے علم اور دعوت کے لیے مشہور ہیں، معروف ہیں، ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ایک مستحکم پلیٹ فارم موجود ہے، تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کام کو بڑھانے کے لیے کوئی شعبہ، کوئی ادارہ، کوئی سینٹر، کوئی ہے نا، قائم کرنے کے سلسلے میں یہ سوچ موجود ہونی چاہیے کہ یہ الگ تھلگ نہ ہو جائے، شخصی نہ بن جائے، ذاتی نہ بن جائے، کسی اور مفاد اور مصلحت کی طرف اس کا رخ نہ چلا جائے، بلکہ ایسی کوئی ضرورت محسوس ہو کہ فلاں گوشے میں، فلاں علاقے میں دور دراز ہے، وہاں تک یہ مشن سلفیت کا صحیح طور پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کی سرگرمیاں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، وہاں پر پہنچانے کے لیے، عام کرنے کے لیے ہمیں کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے، یا وہاں پر قانونی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، اس لیے وہاں پر مثال کے طور پر کوئی رجسٹریشن ہونا چاہیے، تو یہ سب بھی اس مرکزی قیادت کی نگرانی میں ہونی چاہیے، اس مرکزی قیادت کی نگرانی میں ہونی چاہیے جو ہمارے صوبے میں، ہمارے علاقے میں مستحکم قیادت ہے، جماعت اہل حدیث کی، منہج کی، مشن کی، جو صلاحیت مند علماء سے، تجربہ کار ذمہ داروں سے وابستہ ہے، اور کبار علماء کی سرپرستی، علمی رہنمائی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر کے، ان کے ساتھ جڑ کر کے، ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، ان کے مشورے میں یہ کام ہونا چاہیے، تاکہ یہ الگ تھلگ کام نہ ہو جائے، بلکہ اسی مرکزی قیادت کی سرگرمیوں کا امتداد دکھائی دینا چاہیے، اسی کے کام کو آگے بڑھانے کا میرے بھائیوں نظریہ ہونا چاہیے، اور وہی منظر ہمیں دکھائی دینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سلفیت کو، اہل حدیثیت کو فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے بھی جو بہت سارے شعبے، ادارے، سینٹر وغیرہ قائم ہو رہے ہیں، اس میں اتنی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں اتنا زیادہ استقلال، یعنی ہم مستقل ہیں، ہم سپریٹ ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں،
ہم صدر ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، ہم کلیکشن کریں گے، ہم لائیں گے، اور پھر اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، نہ کوئی بڑوں کی قیادت، نہ بڑوں کی سرپرستی، نہ کوئی رائے، نہ مشورہ، کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی نازلہ میں یعنی کوئی معاملہ پیش آ گیا امت کے اندر، پوری امت کے اندر، یا کوئی مقامی، علاقائی، ملکی، صوبائی، ریاستی سطح پر، تو کوئی اسٹینڈ کیا لینا ہے، موقف کیا قائم کرنا چاہیے، اس میں کوئی بھی رائے نہیں، کوئی بھی مشورہ نہیں، اپنے بڑوں کا انتظار نہیں، اپنی قیادت کا انتظار نہیں کہ ادھر سے کیا اسٹینڈ آتا ہے۔ سب مستقل بالذات، قائم بالنفس، اپنی طرف سے اپنے اپنے موقع پر۔ ہمارے علماء، بڑے علماء کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، کسی نازک مسئلے میں یہ ادارے جو ہے وہ اسٹینڈ قائم کر رہے ہیں، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی اسٹیج، کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی تحریری بیان دے رہا ہے، کوئی اخبار میں نیوز نکال رہا ہے، کسی کا کوئی اخبار کو انٹرویو دے رہا ہے، کوئی چینل کو انٹرویو دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو جماعت کا صحیح تصور ہے، جماعت کا مطلب اہل حدیثیت کے مشن کو کما حق جیسے مطلوب ہے، اپنی مرکزی ہے نا علماء کی سرپرستی، اور ایسے ہی جو اس کے قائدین ہیں، اہل ہیں قیادت کے، ان کی سرپرستی میں رہ کر کے کرنے کے بجائے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے۔ تو یہ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بکھراؤ کی شکل دکھائی دیتی ہے، ایک انتشار کی شکل ہے، اور اس کے اندر وہ تصور جماعت، جمعیت جو ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں مفقود نظر آتا ہے۔ کیونکہ جمعیت، جماعت کا مطلب میرے بھائیوں، آئے گی بات انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے، جماعت کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جماعت کتنے معنوں میں استعمال ہے۔ ایک تو منہج کی یکسانیت کو جماعت کہتے ہیں، حق پر اکٹھا ہونے کو جماعت کہتے ہیں، صحابہ کرام کی راہ کو جماعت کہتے ہیں، یا کوئی ملک ایسا ہو اسلامی جہاں پر ایک قیادت ہو، ایک امیر ہو، امام ہو، حاکم ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جماعت اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم سفر کر رہے ہوں، 4 لوگ ہوں، تو اس میں سے ایک کو اپنا ذمہ دار بنا دیا جائے، اور یہ بقیہ لوگ جو ہے وہ اسی کی قیادت میں چلیں۔ سمجھیں، یہ سب جماعت کے اندر شامل ہے۔ جماعت کے 6، 7، 8 معنی علماء نے لکھے ہیں دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ۔ تو یہ جو ماحول چل رہا ہے نا کہ صبح شام ادارے کھل رہے ہیں، صبح شام صدر ہے، سیکریٹری ہے، چیئرمین ہے، سرپرست ہے، یہ جو ماحول بن رہا ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو اجتماعی قوت اور ایک قیادت کی مرکزیت اور کبار علماء کرام کی علمی رہنمائی کی جو مرکزیت ہے، اس سے آزاد ہونے جیسا منظر دکھائی دیتا ہے، اور مستقل بالذات ہونے کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظاہری یا اندرونی معنوی طور پر کہیں نہ کہیں کشاکش دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ماحول یعنی جو ٹکڑے اور سینٹر، ادارے، شعبے، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جو الگ الگ بڑی تیزی کے ساتھ قائم ہو رہے ہیں نا، بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بہرحال کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ایک عیب اور دھبا بنتے چلا جا رہا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ہم کیوں نہ، اگر یہ ضرورت بھی ہو اور یہ کام کیا جانا چاہیے، بالکل محسوس ہو، تو کیوں نہ اپنی جماعت سے، رائے سے، مشورے سے، اپنے کبار علماء، کبار کی جو قیادت ہے، ہم ان قیادتوں کی رہنمائی میں یہ کام کریں، تاکہ اسی مرکزی مشن کو آگے بڑھانے کا یہ منظر دکھائی دے، نہ کہ الگ الگ دھڑا دکھائی دے، نہ کہ الگ الگ اسٹینڈ دکھائی دے، نہ کہ الگ الگ موقف دکھائی دے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، یہ جو بہت کثرت ہوتی جا رہی ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ حسب ضرورت کہیں کوئی چیز ہونی چاہیے، ورنہ تو جتنی گلیاں اتنے ادارے، جتنے محلے اتنے ادارے، تو پھر کون سی جماعت، کون سی اجتماعیت، کون سا مشن، کون سی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر جب یہ مستقل رجسٹریشن، مستقل شعبے بنتے ہیں نا، تو عام طور پر ماحول یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ہم بااختیار رہیں، کوئی انٹرفیئر نہ رہے، ہمیں کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت، ہمیں کسی سے رائے لینے کی کیا ضرورت، ہم تو خود سمجھدار ہیں۔ یا بعض لوگ یہاں تک بھی بہرحال یہ تو افسوس کی ہی بات ہے کہ کوئی یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ کسی سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے، رجسٹریشن ہمارا ہے، صدر ہم ہیں، ٹرسٹ ہمارے پاس ہے، کلیکشن ہم کرتے ہیں، تعاون کے لیے محنت دوڑ بھاگ ہم کرتے ہیں، علماء کو ہم بلاتے ہیں، ہمارے پاس کیا آفس نہیں، کیا ہمارے پاس کیمرے نہیں، کیا ہمارے پاس سوشل میڈیا کے وسائل نہیں، ہمیں کسی سے رائے لینا، مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ آپس میں خود اپنے بڑوں سے کشاکش کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے اتنی کثرت سے جب یہ چیز پھیلے گی تو یہ صورتحال پیدا ہو جانا لازمی ہے۔
تو بہرحال اس لیے ہم نے اس کی تفصیل کی، اور یہی دراصل موقف ہے میرے بھائیوں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درست موقف ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سلفیت اور اہل حدیثیت کی سرگرمیوں کو دور تک پہنچانے کے لیے، جہاں جہاں تک ضرورت ہے وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی تب ضرورت ہوگی وہاں پر کچھ قائم ہونا چاہیے تو بالکل قائم کیا جائے، ہے نا؟ ورنہ اصل یہ ہے، اب قائم کیا جائے تو اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، نگرانی میں، قیادت میں، اور قدم قدم پر رائے لی جائے، قدم قدم پر مشورے کیے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ساری بکریاں ایک ریوڑ کی ہوتی ہیں، لیکن انما یأخذ الذئب القاسیۃ من الغنم، بھیڑیا اسی بکری کو اچکتا ہے تو اس ریوڑ سے دور چلی جاتی ہے۔ تو ریوڑ وہی ہے لیکن بس خالی دور ہے، کنارے ہے، اس لیے بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے وہ بکری۔ اس لیے بہرحال بچنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ حالات سنگین ہو رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں اپنے بڑوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی مرکزی قیادتوں سے اور اپنے بڑے علماء کی علمی، تربیتی اور ماحول میں، حالات اور ظروف میں ان کی رہنمائیوں سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ جہاں تک اگر ہم اور زیادہ اندر داخل ہو کر کے بات کریں تو ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی، ہمارے پرکھوں کی بنائی ہوئی جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت تو اسی وقت سے ہے جب سے اسلام ہے، اہل حدیث اسی وقت سے جب سے وحی الہی کا، میرے بھائیو، اقرأ بسم ربک الذی کا نزول ہوا ہے۔ لیکن جمعیت اہل حدیث کے نام سے جو جمعیت قائم کی گئی، ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بڑے علماء کی قائم کی ہوئی ہے، اس کا ایک نظام ہے نا، ملک گیر ہے یہ جماعت، پورے ملک کے اندر اس کی یونٹیں صوبائی لیول کی، شہری اور ایسے ضلعی لیول کی، پھر مقامی لیول کی پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا گوشہ شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں مطلب نئی بالکل آبادی نہ ہو گئی ہو، تو ایسا کوئی گوشہ نہیں ہوگا جہاں پر جماعت کی کوئی مقامی یونٹ نہ ہو، یا کوئی مقامی یونٹ کے تابع نہ ہو کوئی علاقہ، شاید ایسا نہیں ملے گا، الا کہ کوئی بالکل بالکل نیا کوئی معاملہ ہوا ہو، ہے نا، کوئی آبادی ہو گئی ہو اور وہاں تک کوئی ترتیب ابھی نہ بنی ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ ہر جگہ مقامی یونٹیں قائم ہیں۔ کیوں نہ ان یونٹوں کو متحرک کیا جائے، کیوں نہ ان یونٹوں کو فعال کیا جائے۔ اگر ان کو فعال کیا جائے گا تو ہم اسے اپنے مرکز کے پرزے مانے جائیں گے، اپنے مرکز کے اور اپنی اصل قیادت کی سرگرمیوں کو بڑھانے والے مانے جائیں گے، اسی کے ہاتھ ہوں گے، اسی کے دست و بازو ہوں گے، اسی کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے والے بن جائیں گے۔ کیوں نہ یہ کام کیا جائے؟ یہ اجتماعیت ہے، یہ جماعت ہے، اور یہی جمعیت کا مشن اور موقف ہے۔ ساری کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، انسانی بشری میرے بھائی لغزشوں کے باوجود بھی ہمارا موقف اور اسٹینڈ یہی ہونا چاہیے، ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے، ورنہ کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، ہے نا، یہ انسانی بستیوں میں نہیں رہیں گی تو کیا فرشتوں کی بستیوں میں یہ رہیں گی؟ انسانی بستیوں میں ہی گناہ کے کام ہوں گے، غلطیوں کے کام ہوں گے، اپنے چھوٹے بڑے سے کہیں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا مشن یہی ہے کتاب و سنت کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ منہج معصوم ہوتا ہے، لوگ معصوم نہیں ہیں، انسانی قیادتیں معصوم نہیں ہیں، افراد معصوم نہیں ہیں، لیکن منہج معصوم ہے۔ منہج معصوم ہے کیونکہ منہج اللہ کی کتاب کا ہے، منہج نبی کی سنت کا ہے، امت کے سلف کا منہج ہے، بہرحال وہ معصوم ہے، کیونکہ معصوم کی ہونے کی ضمانت کتاب و سنت کے اندر دی گئی ہے۔ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، سلف کا طریقہ، یہی تو معصوم ہے، اور کیا معصوم ہے؟ تو بہرحال یہ جماعت کے سلسلے میں جو یہ سوال آیا ہوا ہے گروپ بنانا دعوت کے نام پر، اس کا یہ سرسری طور پر جواب تھا جو ہم نے مناسب سمجھا، اللہ عالم۔ اس کے بعد اگلی جو بات لکھی ہوئی ہے دعوت سینٹر سے متعلق، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ جماعت کے حق میں ہے؟ اس کا بھی جواب اسی میں آ گیا، اس کا جواب بھی اسی کے اندر آ گیا کہ جتنی کثرت سے سینٹرز وغیرہ قائم ہو رہے ہیں اور الگ تھلگ ہو کر کے قائم ہو رہے ہیں، مستقل بذات ہو رہے ہیں، اگر وہ اپنی جماعت سے، اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں بنے، ان کی رہنمائی میں کام کریں، تب تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن مستقل بذات ہونا اور دھیرے دھیرے اگر ان کا دائرہ بڑھ گیا ہے، مادی مانوی طاقت بڑھ گئی ہے اور میڈیا پر چرچا زیادہ ہو گیا ہے، تو جمعیت اور جماعت اور علماء کو کمپٹیٹر بنا لینا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والی جو سوچ بنتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ تو جماعت نہیں ہے، تو فرقت والی چیز شروع ہو جائے گی جو شیطان داخل کر دے گا۔ اس لیے یہ ماحول نہیں بننا چاہیے، ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی قیادت کی ماتحتی میں، سرپرستی میں، رائے سے، مشورے سے یہ کام ہونا چاہیے، تاکہ اسی مشن کو بہت خوبی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے، کسی بھی کشاکش کے بغیر، کسی قسم کے ٹکراؤ کے بغیر، کسی بھی قسم کے
کسی بھی قسم کے باہمی نزاع کے بغیر آپس میں اسموتھ انداز میں ہے نا، آپس میں تال میل اور محبت کے ساتھ اس مشن کو یکجہتی کے ساتھ ایک ہو کر کے آگے بڑھانے کی فضا قائم ہو سکے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر ایسا رہے گا تو جماعت کے حق میں ہے، اور ایسا نہ رہے ہر آدمی مستقل بذات ہے، مجھے آپ سے کیوں مشورہ لینا ہے، مجھے آپ سے کیوں رائے لینا ہے، میں تو خود سارے کام خود کرتا ہوں، سارا میرے اپنی ذات سے میں انجام دیتا ہوں، تو پھر آپ کی رائے کیوں لوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنی قیادت کو بڑا نہیں مانتے، اپنے علماء کی سرپرستی نہیں لینا چاہتے، یہ خطرناک ہے۔ اگر ایسی فضا بنے، اور جیسا کہ بنتے دکھائی دیتی ہے صبح شام ہے نا، تو اگر ایسی فضا بنتی ہے تو بلا شبہ یہ جماعت کے حق میں نہیں ہے، جماعت کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اگر قیادتوں کے، علماء کے رائے مشورے سے کوئی چیز کہیں ضرورت کی بنیاد پر قائم کی جائے اور کام بڑھانے کے ارادے سے کیا جائے ہے نا، رائے مشورے کے ساتھ، تو بلا شبہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہمارے سامنے ہے، کیا ایسے داعیوں سے دوری بنائے رکھنا ضروری ہے جو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں؟ ہاں، بلا شبہ، بلا شبہ جدید مناہج کی حقیقت کا یہی تو حاصل ہے، جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کا ہے نا یہی حاصل ہے کہ سلفیت اصل میرے بھائیوں اصولوں کا نام ہے، عمل کا نام ہے، برتنے کا نام ہے۔ لباس کپڑا نہیں ہے کہ جب پہنا جب چاہا نکال کر کے اسے پھینک دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی کا اصول ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا ضابطہ ہے، اسی پر زندگی گزرنی ہے، اسی پر موت آنی ہے۔ تو حقیقت میں سلفیت ہونی چاہیے، دعویٰ صرف سلفیت کا کافی نہیں ہے، بلکہ سلفیت کا دعویٰ کرے، سلفیت کی راہ پر نہ چلے تو اس کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا ہی جائز نہیں۔ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اپنے آپ کو سلفی کہے کیا حکم ہے؟ کہا اگر سچا سلفی ہے تو سلفی کہنا کوئی عیب کی بات نہیں، شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ کان سلفیا، کان علی مذہب السلف، کان علی رأی السلف، کوئی عیب کی بات نہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر صرف دعویٰ ہے، سلفیت حقیقت میں نہیں ہے، یا سلفیت کا معنی بدل لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ غلط ہے، یہ غلط۔ جیسا کہ خیر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ سلفیت دراصل اشعریت کا نام ہے۔ سلفیت کس کا نام ہے؟ اشعریت کا نام ہے۔ نہیں، سلفیت اشعریت کا نام نہیں ہے، بلکہ اشعریت خود سلفیت کی راہ پر نہیں ہے، اشعریت خود سلفیت کے خلاف ہے۔ اگر اشعریت سلفیت ہے تو پھر اشعریت کس چیز کا نام ہے؟ سلفیت وہ ہے جس پر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کر کے آخری مرحلے میں میرے بھائیوں اعلان کر کے ساری دنیا کے سامنے، مطلب پورے طور پر چھوڑ کر کے اشعریت کی راہ کو، کلابیت کی راہ کو پوری طور پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج پر قائم ہو گئے ہیں۔ تو سلفیت اصل وہ ہے۔ اشعریت پہلے مرحلے میں تھی، اس کے بعد پھر کلابیت آئی دوسرے مرحلے میں، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں صحیح معنوں میں سلفیت آئی۔ تو بہرحال یہ جو کہنا ہے کہ بعض داعی دوری بنائے رکھنا کیا ضروری ہے جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، بلا شبہ ہم دعووں کی بنیاد پر کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اصل اور حقیقت کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیں گے۔ دعوے کرنے ہی کا تو مسئلہ سب سے زیادہ عام ہے، لوگ دعویٰ سلفیت کا کرتے ہیں، نام سلفیت کا استعمال کرتے ہیں، اور کئی طرح سے سلفیت کو مادی معنوی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں ایک دو مثال بھی اگر اشارہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب نہیں ہوگا۔ سلفیت کا دعویٰ کرنا اور سلفیت کی راہ جو اصل ہے اس پر قائم نہ رہنا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں۔ کتنے لوگ ہیں جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، سلفی علماء کے علم کا اور ان کے وقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، سلفی علماء کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، سلفی علماء کی شہرت اور ان کی مقبولیت کا بھی استغلال کرتے ہیں، سلفی عوام یا سلفی دنیا میں جو تجارت اور مال و دولت والے لوگ ہیں ان کی مالی قوت کا بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا فائننس بھی استعمال کرتے ہیں،
لیکن صحیح معنوں میں سلفیت کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ آج بہت ساری مثالیں، نام لینا شاید مناسب نہ ہو، لیکن یہ وہ المیہ ہے جو ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہی ہے، اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ صریح لفظوں میں اہل حدیث کہہ کر کے اپنی دعوت کو نہیں عام کرنا چاہتے، صحیح لفظوں میں سلفی کے نام سے دعوت تو سلفیت کو عام نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ یہ فضا بناتے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے کہ قرآن کی دعوت دیں، سنت کی دعوت دیں، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ کہنا، اس طرح سے وہ دعوت دیتے ہیں۔ تو دعوت دین اور دعوت سلفیت، دعوت اہل حدیثیت، یہ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ دین سے تو سب کی نسبت ہے، سب نے اپنے آپ کو دین اسلام سے جوڑ رکھا ہے، لیکن صحیح دین، خالص دین، سچا دین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جب ہم سلفیت کہتے ہیں تو کہتے ہیں سلفیت تعنی الاسلام الخالص، سلفیت خالص اسلام کا نام ہے، یا الاسلام الصافی، صاف ستھرے اسلام کا نام ہے۔ فرقوں کے آنے سے پہلے، افکار و نظریات کے آنے سے پہلے، غلط عقائد کے پنپنے سے پہلے، جو اسلام کی اصلی شبیہ تھی، اصل اس کا جو چہرہ تھا، اس کا جو روح تھا، اس کی دعوت دینا دراصل سلفیت کی دعوت ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کا، لیکن حقیقت میں سلفیت کی دعوت نہیں دیتے، اہل حدیثیت کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ اگر آپ اہل حدیثیت کی دعوت دیں، اہل حدیث کا لفظ لائیں، سلفی کا لفظ لائیں، تو ان کو اس سے بڑی نفرت بھی ہوتی، اڑن بھی ہوتی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سلفیت کی دعوت جائے، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ سلفیت کی دعوت دینے سے، اہل حدیثیت کا نام لینے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی، لوگ منتشر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر اسلام کی اصل شبیہ اور اصل چھوی پیش کرنے سے کسی کو نفرت ہوتی ہے تو آپ بتائیے کہ اس کو ہم کون سا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے؟ اور دوسرا اسلام پیش کرنے کا فائدہ بھی کیا ہو؟ کیا فائدہ ہو؟ اسلام ہوس کا نام نہیں، خواہشات نفسانی کا نام نہیں، یا سلفیت اپنی منمانی چلنے کا نام نہیں ہے، یا کبھی کوئی لبادہ پہن لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے، اس کا نام نہیں ہے۔ سلفیت، اہل حدیثیت دراصل زندگی کا دستور ہے، عمل میں، اصول میں، عقیدے میں، منہج میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، بول چال، زندگی کے تمام گوشوں میں ایک زندگی کا دستور جو ہے وہ سلفیت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی پہلو سے اسے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور ہٹایا اگر جاتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں سلفیت نہیں ہے۔ تو سلفیت کی راہ یہی ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ تو جو لوگ سلفیت کا دعویٰ کریں اور صحیح معنوں میں سلفی نہ ہوں، بلا شبہ ایسے دعات سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ایسے دعات سے آگاہ رہنا چاہیے، ایسے اسٹیجوں سے آگاہ رہنا چاہیے، ایسے علماء سے آگاہ رہنا چاہیے، ایسے بینر سے آگاہ رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے دعایات سے یعنی ان کے پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہاں سے ذمہ داری؟ ایاکا، قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دو لفظ تھے نا، بہت شروع میں شاید یہاں وضاحت ہوئی تھی، آئی تھی بات کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو اتبعوا السبیل ہے نا، صراطی مستقیما، صراط مستقیم، یہی جو سلف کا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اتباع صحیح کی جان لو، صحیح کی اتباع کرو، نہ غلط جانو نہ غلط سے دور ہٹو، یہ موقف غلط ہے۔ دونوں ضروری ہیں، حق جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور باطل جاننا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور آگے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ تو یہ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ راہ سلف کے خلاف جو ہے، شخص ہے، اسٹیج ہے، کتاب ہے، بینر ہے، میڈیا ہے، دعویٰ ہے، دعایا ہے، پروپیگنڈا ہے، سب سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ سلفی ہے۔ کنارہ کشی یعنی اس دعوت کو قبول کرنے سے کنارہ کشی، اس تک حق پہنچانے کے اعتبار سے کنارہ کشی نہیں،
اس کا قبول کرنے سے کنارہ کشی، اسے حق پہنچانے کے لیے قریب ہونا، لیکن اس کی باطل کو لینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال اور بھی ہے، سوالات کئی ہیں، ایک آدھ دو سوال اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، کسی داعی کے لیے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ کسی داعی کے لیے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے، یہاں تک کہ اس کی تصدیق علماء نہ کر دیں۔ کسی داعی کے لیے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا، اصل میں دیکھیے داعی کا لفظ جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ داعی عالم کے معنی میں ہے۔ کتاب و سنت میں داعی اسلام عالم اسلام کو کہتے ہیں۔ کتاب و سنت میں سلف امت کے یہاں داعی وہ ہے جو عالم ہے، جو عالم ہے وہی داعی ہے۔ جو عالم علم نہیں رکھتا وہ داعی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لازم ملزوم ہے، العلماء هم الدعاة، علماء ہی داعی ہیں، علماء ہی داعی ہیں۔ دلیل وہی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، میں دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار علم کے ساتھ ہیں۔ تو علم کے ساتھ ہی میں بھی دعوت دیتا ہوں اور علم کے ساتھ ہی میرے پیروکار بھی دعوت دیتے ہیں۔ علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے داعی کہنے میں یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو نہیں اس سے مراد ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر آج کل جیسے مارکیٹ میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، باڈی بلڈر لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں دعوت کا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو نہیں سوال کیا جا رہا ہے کہ کسی داعی کے لیے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہ تو بہت پیچیدہ ہے۔ جب بہت سارے علماء ہیں اور ان کا اگر دعویٰ سلفیت کا ہو تو ہی یہ پیچیدہ ہے کہ وہ سلفی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر علم والا بھی نہیں ہے تو اسے سلفی ماننے نہ ماننے میں تو بہت وقت لگ جائے گا پتہ لگانے میں کہ کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے سلف کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کسی کو اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے منہج کے اعتبار سے، اس کی فکر کے اعتبار سے جو پہچاننے کا ضابطہ تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے شاگرد، اور وہ کن لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے، یہ بیانہ تھا۔ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا منہج کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ حسین کرابیسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اتنا کہنا کافی کس عقیدے کا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ سلف کے یہاں یہی اصول تھا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باتیں آئیں گی موقع پر کہ ایک ملاقات کے لیے بھی سلف کسی غیر سلفی سے ایک ملاقات کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے، ایک ملاقات صرف کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو داعیہ ہوں، پرچار کرنے والے ہوں، بولنے والے ہوں، پھیلانے والے ہوں، ہے نا، جن کے پاس طاقت ہو بولنے کی، ورگلانے کی، گمراہ کرنے کی، ایسے لوگوں سے ایک ملاقات کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے، اور ایک کلمہ، ایک لفظ سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں کسی داعی کے لیے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے، یہاں تک کہ اس کی تصدیق علماء نہ کر دیں۔ علماء کی تصدیق دیکھیں، آج جو تصدیق کا معنی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کچھ لکھ کر کے دے دے، کوئی میڈیا پر دو چار لفظ بول دے کہ ہاں فلاں اچھے ہیں، فلاں داعی ہیں، سلفی ہیں، اور اسے علم حاصل کریں، یہ معتبر نہیں ہے میرے بھائی، اتنا معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات یہ شہادتیں اکا دکا کسی چیز کو دے کر کے بھی علماء دے دیتے ہیں کبھی کبھی، یا مثال کے طور پر کسی ماحول میں اس کی پذیرائی دیکھ کر کے، سن کر کے شہادت دے دیتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ دعوت کی بات چل رہی ہے، دعوت سے پہلے عمل ہے، عمل سے پہلے علم ہے۔ علم کب سے حاصل کر رہا ہے، کتنا حاصل کر رہا ہے، سلف کے یہاں اصول اس بارے میں بڑے باریک تھے۔ کم لازمہ، کتنے دنوں سے اس کے ساتھ ساتھ رہا، علم حاصل کیا، کتنے دنوں سے علم حاصل کیا۔ آج میں آپ کو مثال بتاؤں، کتنے ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامی سے، ہے نا، انہیں پتہ چلا کہ مثال کے طور پر ان کے یہاں انحراف ہے، جماعت اسلامی چھوڑ دی انہوں نے، اسرار، ڈاکٹر اسرار پاکستان کے تنظیم اسلامی، اس سے کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے، ان کو سمجھ میں آیا، چھوڑ دیا، سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے تنظیم اسلامی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب تنظیم اسلامی، دعوت جماعت اسلامی، یا مثال کے طور پر بریلویت ہے، جماعت تبلیغ ہے، یا جماعت اسلامی ہے، یا اور بھی جو ہے اخوانیت ہے، مودودیت، کسی سے بھی جڑا رہا ہو، صوفیت ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا،
اس سے جڑا ہوا تھا، 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال سے ان سے منسلک تھا، ٹھیک ہے۔ اب آج اس نے اس سے دوری اختیار کر لی، رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، مطلب ہٹ گیا اس سے۔ ہٹنے کے بعد اب 1 سال ہوا ہے نا، 6 مہینے ہوئی، سال 2 سال ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی ان کا کیا عقیدہ ہے، تو میں کہوں کہ نہیں ماشاءاللہ انہوں نے تبلیغی جماعت کو چھوڑا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور ماشاءاللہ وہ حدیث ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 25 سال تک تو فلاں جگہ تھا، وہ 20 سال تک تو فلاں جگہ تھا، تو اب 20 سال میں جو اس کا ایمان، عقیدہ، فکر، سوچ، نظریہ ہے نا، جو کچھ بھی اس کے یہاں اس کے دل دماغ میں بنا ہوا ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا اس نے؟ وہاں سے نکلا تو یہاں آیا، اہل حدیث بن گیا۔ اگر اہل حدیث کی فکر اسے سمجھ میں آ گئی تو یہاں علماء کے ساتھ کتنا بیٹھا، کتنا سیکھا، کتنا علم کیا، علم حاصل کیا، کتنا اسے علم سے، علماء سے دلچسپی ہے، پڑھنے سے دلچسپی ہے، دروس سے دلچسپی، کتنی اصلاح ہوئی، تبدیلی کتنی ہوئی۔ وہاں سے نکل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ملازمت ہونی چاہیے۔ وہاں سے نکلا اور اس کے بعد فلاں فلاں علماء سے مستقل وابستہ رہا، تب جا کر کے کوئی بات کہی جا سکتی ہے کسی کے بارے میں، ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس کی پذیرائی کر دیں کہ وہ آدمی اچھا داعی ہے سلفیت کا، اہل حدیثیت کا، اور اسے استفادہ کیا جائے یا اسے اسٹیج دیا جائے، ممبر دیا جائے۔ ایسی شہادت دینا بہرحال مشکل ہے، اور اس میں توقف کی ضرورت ہے۔ آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ سوال میں یہ ہے کہ اس کی تصدیق علماء نہ کر دیں۔ سعودی عرب کے ہمارے جو علماء ہیں، کبار علماء، خاص طور پر ان علماء کی بات، شیخ صالح فوزان بطور مثال، ہم شیخ صالح فوزان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ شیخ صالح فوزان کے پاس اگر کوئی سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یا اس سے بھی زیادہ ان کے درس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہو، کتاب التوحید پڑھا ہو، کشف الشبہات پڑھا ہو، مسائل جاہلیت پڑھا ہو، یا اور کوئی درس مستقل حاصل کیا ہو، اگر اس کے بعد وہ 4 سال 6 سال کے بعد جا کر کے ان سے کہے کہ شیخ ہم نے آپ کے یہاں فلاں 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 3 4 5 کتابیں پڑھی ہیں اتنے سال سے آپ کے یہاں، تو وہ یہ نہیں لکھ کر کے دیں گے، شہادت اس طرح کی تصدیق ایسی نہیں کریں گے کہ آپ عالم فاضل ہیں، آپ داعی ہیں اور آپ ماشاءاللہ سلفی ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ تو کیا لکھ کے دیں گے؟ فلاں بن فلاں ہمارے درس میں فلاں فلاں کتاب کے درس میں بیٹھتا رہا ہے، واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جتنا کیا اتنی گواہی دیں گے بس۔ اب بقیہ جاننے کے لیے تو ملازمت چاہیے، قربت چاہیے، جانچ پڑتال چاہیے، تب جا کر کے پتہ چلے گا نا کہ آدمی کا عقیدہ سلفیت کا بن گیا یا نہیں بن گیا۔ اچھا، پھر اس میں بہت سارے حیلے بھی آج کل ہیں، نیتوں کے مسائل بھی کافی پیچیدہ ہیں۔ بہت سارے لوگ شہادت لینے کے لیے کچھ دنوں کسی کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں شہادت لے لیتے ہیں کاغذی۔ تو کاغذی شہادت نہیں کافی ہے، علمی شہادت ضروری ہے۔ علمی شہادت، علم کے ساتھ کتنا وابستہ رہا، علماء کے ساتھ کتنا وابستہ رہا، تب جا کر کے اس کے فکر، اس کے عقیدے، اس کے منہج کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کاغذی شہادتیں لوگ بڑی آسانی سے آج توصیہ، تزکیہ، ریکمنڈیشن لیٹر کے نام پر لوگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے وائرل کرتے ہیں، میڈیا پر کہتے ہیں دیکھو فلاں نے میری شہادت دی ہے کہ میں عالم ہوں، داعی ہوں، سلفی ہوں، اس لیے مجھے اسٹیج پر بھی آنے کی اجازت ہے، ممبر پر بھی آنے کی اجازت ہے، مجھے مسئلے مسائل فتوے وغیرہ میں بھی بہرحال مطلب حصے داری ہونی چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ مطلب ہلکا معاملہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ اسے ہلکا معاملہ نہیں ہے، امانت کا معاملہ ہے، ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ معاملہ کوئی نجی نہیں ہے کہ کوئی تجارت کا مشورہ لینے کی بات ہے، میرا نقصان ہو جائے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا یا فائدہ ہو جائے گا۔ معاملہ دین کا ہے، علم کا ہے، دعوت کا ہے، منہج اور عقیدے کا ہے۔ اگر ایک گمراہی پھیلائے گا تو نہ جانے کتنے کو گمراہ کر دے گا، نہ جانے کتنوں کو ورگلا دے گا، تو خطرناک مسئلہ ہے، لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں داعی کے سلفی ہونے کے لیے جو شہادت کی بات ہے، تصدیق کی بات ہے، وہ ایسے سرسری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو شاید اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ نے پڑھی ہیں، جانتے ہیں الحمدللہ۔ امام مالک نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک درس حدیث دینے کے لیے مسند پر نہیں آیا حتی شہد لی 70 من اہل المدینہ، جب تک مدینے کے 70 علماء نے گواہی نہیں دے دی کہ مالک اب تم باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہو، اب تم حدیثیں لوگوں کو سنا سکتے ہو، تب تک میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں مسند پر آ جاؤں۔ آپ سوچئے، امام دار الہجرہ مسجد الرسول میں بیٹھ کر کے زندگی بھر درس حدیث دیتے رہے۔ سب سے پہلی کتاب لکھنے والوں میں موطا کے مصنف امام مالک، وقت کی حکومت نے مانگ کیا کہ آپ کی کتاب کو ایک کانسٹیٹیوشن اور قانون، اسلامی قانون کے طور پر اس کو مطلب نافذ کر دیا جاتا ہے۔
امام مالک نے کہا کہ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ کوتاہی ہے، اس کے اندر انسان ہوں، کمزوریاں ہیں۔ کہا آپ تو وقت کے امام ہیں، کہا وقت کا امام ضرور ہو سکتا ہوں میں آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ موطا کو ایک ملک کا قانون آئین بنا دیا جائے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، تو کہا تو سہل آسان سی مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ سائل نے جب کہا، مسئلہ پوچھا اور عالم دین نے جواب دیا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، تو سائل نے کیا کہا؟ ھذا امر سہل، یہ تو ایک بہت آسان سی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کون کہتا ہے کہ آسان ہے؟ اشد وطئا واقوم قیلا، ان کیا ہے وہ ثقیلا، بہت بھاری چیز اتار رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ اتار رہے ہیں، تم کہتے ہو ہلکی چیز، معمولی چیز، تو بہت مشکل ہے، بہت گراں ہے، دین کے معاملے میں اتنی آسانی سے ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کاغذ لکھ کے دے دیا تو اب وہ دائی ہو گیا۔ اور اب بزیادہ باریکی میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو بہت ساری مثالیں آ جائیں گی۔ یہ دیکھو فلاں کے پاس کاغذ تو موجود ہے، لیکن اس کے فتوے دیکھو، اس کی تقریریں دیکھو، اس کے سوالات دیکھو، اس کے مسائل دیکھو، کیسے لوگوں کو گمراہی اور غلط مسائل کی رہنمائی آدمی کر رہا ہے۔ تو یہ سب کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اور یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جب یہ بات آتی ہے کہ علماء کی شہادت کے بغیر کوئی کیسے داعی عالم بن سکتا ہے، تو اب آدمی سوچتا ہے کہیں سے شہادت حاصل کر لیں، کہیں سرٹیفکیٹ لے لیں، کہیں سے کوئی لیٹر لے لیں، ہے نا، تو ہمارا کام چل جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کی شہادت ہے تو علم آنا چاہیے، اہل علم سے وابستگی آپ کی ہوگی تو شہادت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود آپ کا رویہ آپ کے حق میں شہادت بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، ایک مسئلہ اور لے لیں پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ علماء کا کیا موقف ہے بحث و مناظرہ کے بارے میں؟ کیا اسے عام لوگوں کی محفل میں کرنا مناسب ہے؟ بحث و مناظرہ دین میں قابل مذمت ہے، بحث و مناظرہ جدل قابل مذمت ہے، اسی لیے آپ آیات اور حدیث کو آپ دیکھیں گے اس میں بالاحسن کا تذکرہ ہے۔ جادلوا اہل الکتاب باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، نہایت اچھے طریقے سے بحث اور کیا نام ہے ڈسکشن ہونی چاہیے۔ تو جدل جو ہے نا، جدل یعنی کیا نام ہے حجت کرنا، بحث کرنا، مناظرہ کرنا، یہ نہیں اچھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ امام زہری نے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا تھا، یا کسی اور نے کہا تھا، تھوڑا مجھے شک ہو رہا ہے، غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں من اکثر الخصومت فی الدین اکثر التنقل، کہتے ہیں جو اللہ کے دین میں بہت زیادہ بحث اور کیا نام ہے حجت اور جھگڑتا ہے، وہ بہت زیادہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ سے مناظرہ ہوا تو آپ حاوی ہو گئے میرے اوپر، تو میں نے آپ والی بات مان لی، اس کے بعد پھر اس مسئلے پر کسی سے مناظرہ ہوا، حجت ہوئی، ہے نا، میں نے بات کی، اس نے مجھ سے بات کی، تو پھر مجھے اس نے ہرا دیا، میری اس بات کو اس نے مطلب کمزور ثابت کر دیا، اس کی والی جو بات تھی میں نے اس کو چھوڑ کر کے اس کی بات کو مان لیا، ایسے تیسرا ملا اس نے مجھے ہرا دیا تو میں اس کی بات کو مان لیا، تو اب ایک بار یہاں آیا، پھر یہاں سے منتقل ہو کر کے یہاں آیا، پھر یہاں سے منتقل ہو کے اس کی رائے پر آیا، اس پر یہاں سے منتقل ہو کے فلاں کی رائے پر آیا۔ تو کہتے ہیں جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ بحث، جدل، مناظرہ، جھگڑا، تکرار کرتا ہے تو اکثر تنقل، بہت زیادہ وہ ٹرانسفر بھی ہوتا رہتا ہے، منتقل بھی ہوتا رہتا ہے، ایک اصل موقع پر ڈھرے پر باقی نہیں بچتا۔ کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے اصولوں پر زندگی گزارو، اس کے آگے کسی کو بھئی حجت اور بحث کا تعلق تو عقل سے ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی اپنی عقل سے، اپنی چرب زبانی سے اگر ہمیں کسی بات میں دبا دے تو کیا مطلب اپنے اس حق کو چھوڑ کے اس کی بات کو مان لیں گے؟ تو یہ ایسے ہی اچھی چیز نہیں ہے، ایسی ہی اچھی چیز نہیں ہے۔ بالاحسن ہو اور واقعی اصول و ضابطے کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، تو اہل علم کا کام ہے، کبار لوگوں کا۔ اور دوسری چیزیں مجھے یاد پڑتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی مرجی سے ملاقات ہو گئی۔ مرجی یعنی
جو عمل اور ایمان کو ایمان سے دور کرنے والا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ مرجی سے ملاقات ہو گئی، امام مالک غالباً مسجد سے نکل رہے تھے، گھر سے نکل رہے تھے، ملاقات ہوئی تو اس مرجی نے امام مالک سے کہا کہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کو سن لیجئے۔ احاج لک بہ، احاجک بہا، ایسا کچھ کہا اس نے کہ میں اس بات پر آپ سے حجت اور مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک چوٹی کے امام تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھ پر غالب آ گئے تو اس شخص نے کہا، اس مرجی نے کہا کہ اگر میں غالب آ گیا آپ کے اوپر تو آپ میری بات مان لینا، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد امام مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اگر تم اور ہم دونوں رہیں اور تیسرا آدمی ہم دونوں سے مناظرہ کرنے کے لیے آ جائے، یہی حجت کرنا شروع کر دے اور وہ ہم دونوں پر غالب آ جائے تو کہا کہ پھر میں بھی اور آپ دونوں چھوڑ کر کے اس کی بات مان لیں گے۔ تو امام مالک نے یہ سمجھانے کے لیے سوالات کیے تھے۔ امام مالک نے کہا اللہ نے ایک دین اتارا ہے۔ اللہ نے کتنا دین اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایک دین اتارا ہے، وَأَرَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دین پر آتے ہو پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جاتے ہو اور اس کو چھوڑ کے پھر تیسرے دین کی طرف منتقل ہو جاتے ہو۔ یہ تنقل اسلام میں نہیں ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ، اس پر چلنا ہے ہم۔ ورنہ بحث کرنے کے لیے وہ آئے گا تو وہ اپنی چرب زبانی سے مجھے ہرا دے گا تو اس کی مان لوں، تیسرا آئے وہ ہرا دے تو اس کی مان لوں، چوتھا ہرا دے تو اس کو مان لوں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں رہ گئی۔ دوسری بات یہ ہے، کسی زمانے میں اگر مجادلہ بالاحسن بھی ہوتا تھا، مناظرہ، تو واقعی لوگوں کے دلوں میں انصاف اور حق کی طلب ہوا کرتی تھی۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے مناظرہ کیا، یا امام احمد، بلکہ نہیں، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کہیں کسی سے میرا مناظرہ ہوا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر حق اس کی زبان سے نکلے اور حق اس کے پاس ہو، اس کی زبان سے نکلے تو میں اسے قبول کر لوں، اور حق میرے پاس ہو، میری زبان سے نکلے تو وہ میری بات قبول کر لیں۔ یعنی یہ تمنا، یعنی حق کی جستجو، حق تک رسائی حاصل کرنا، یہ مناظرے کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تب تو مناظرے کبھی کامیاب بھی ہوا کرتے تھے۔ اور آج حالات کیسے ہیں؟ آج تک تو مناظرے حق تک پہنچنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ باطل کو اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، حق کو دبانے کے لیے، باطل کو اٹھانے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ حق ملے گا تو ہم بدل جائیں گے، حق قبول کر لیں گے۔ اس لیے مناظرے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسی کا قائل کرنا ہے، اسی کو ثابت کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے، واقعی دلائل سے ہار گئے، تو ہم پروپیگنڈا کر کے اپنے آپ کو جیتا ہوا ثابت کر دیں گے، میڈیا میں وائرل کر دیں گے، ہینڈ بل تقسیم کر دیں گے، پمفلٹ بانٹ دیں گے، اخبار میں نکال دیں گے کہ ہمیں فتح مبین حاصل ہو گئی ہے۔ تو آج کل مناظرے کا وہ مقصد بھی نہیں رہ گیا ہے حق تک پہنچنے کا، اس لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور عام لوگوں کی محفل میں کرنا تو اور زیادہ مناسب نہیں ہے، بالکل ہی مناسب نہیں عام لوگوں کے بیچ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے بیچ میں حق پہنچے، حق تک دونوں فریق میں سے کوئی فریق پہنچے گا نہیں پہنچے گا تو دور کی بات ہے، لیکن جو باتیں عوام کے بیچ میں دونوں طرف سے ہوں گی، عوام شبہے میں پڑ جائے گی، عوام بہک جائے گی، عوام اپنے دین کے معاملے میں منتشر ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ بالکل جائز نہیں۔ اسی لیے علماء نے یہاں تک بات کہی ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ لاؤ اپنے سوالات پیش کرو، تم یہودی ہو اپنے سوال پیش کرو، عیسائی اپنے سوالات پیش کرو، اور مجوسی اپنے سوال پیش کرو، بت پرست اپنے سوالات پیش کرو، لاؤ اپنے شبہات، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اور عوام کے سامنے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب نکلا کہ عوام کو شبہے میں ڈالنے کی مجلس ہو رہی ہے، عوام کو ورغلانے کی مجلس ہو رہی ہے، میرے بھائیو فتنے میں ڈالنے کی مجلس ہو رہی ہے۔ حق کہاں ہے نہیں ہے تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور پھر عوام کو شبہے میں ڈالنے سے پہلے خود اپنے آپ پر کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ میرے بھائیو سلف کا طریقہ تھا ہی نہیں کہ سوالات کا مطالبہ کیا جائے، سلف کا طریقہ یہ تھا کہ سوال سے بچا جائے، سوال سے بچنا سلف کا طریقہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سوال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ آ جائے، دین کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ غلط ہو گیا تو ہم سب کے ایمان و عقیدے کے ذمہ دار بن جائیں۔
تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے، سلف امت کے منہج کو اختیار کرنے، اس پر چلنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کو سعادت کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔